اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانكم في الدین وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ توبہ ہے، مدنی سورہ ہے۔ یہ سورہ توبہ سورہ انفال کی توأم اور مثنیٰ سورہ ہے۔ توأم اور مثنیٰ سورتوں کے سلسلے میں آپ پر یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ جو صورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور کل کا مجموعہ ایک مکمل بات ہوتی ہے، ان صورتوں میں بالعموم ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک سورے میں اصل مضمون بیان ہوا، دوسری سورے میں اس کا تتمہ یا اس کا اختتامیہ آ گیا، یا پھر کسی ایک سورے میں ایک بات چھیڑی گئی اجمال کے ساتھ اور بعد والی سورے میں اس کی تفصیل اور تکمیل ہو گئی، یا کوئی موضوع اٹھایا گیا اس کا ایک پہلو ایک سورے میں آیا اور دوسرا پہلو دوسری سورے میں آیا۔ یہ زوج کبھی دو صورتوں پر مکمل ہوتا ہے اور کبھی دو سے زائد پر بھی۔ دو سے زائد کی مثالیں آپ کو عربی سوم چہارم میں بہت مل چکی ہوں گی۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک ہی مضمون ہے جس کا ایک حصہ سورہ انفال میں اور دوسرا حصہ سورہ توبہ یا سورہ براءت میں بیان ہوا ہے، اور یہ دونوں مل کر کے ایک مکمل بات بنتے ہیں۔
اور ایسا غالباً پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی جگہ ہے، وہ یہی ہے۔ اسی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اب بسم اللہ نہ ہونے کی وجہیں تو کئی ایک ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بتائی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کا جو مجموعہ مرتب ہوا، چونکہ جبریل امین کی ہدایت سے آپ نے خود بسم اللہ نہیں لکھوائی، اس لیے بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بات بھی خلاف واقعہ نہیں ہے، امر واقعہ کے عین مطابق ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں کا عمود بالکل یکساں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ایک کا رخ کلیتاً مسلمانوں کی طرف ہے اور دوسری کا رخ کفار و مشرکین، اہل کتاب اور منافقین کی طرف، اور کل مل کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چاہا ہوگا کہ بیچ میں بسم اللہ نہ ڈال کر یہ بتا دیا جائے کہ یہ دونوں ایک ہی بات کے مختلف حصے ہیں۔ ایک تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک سورہ تیاری کی سورہ ہے اور دوسری سورہ اس تیاری کے مطابق عمل درآمد کی سورہ ہے، لیکن تیاری اور عمل درآمد میں وہی فرق ہے جو آپ کے مطالعہ اور پڑھنے میں فرق ہے، سبق تو وہی ہے، تو اس لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر سورہ الگ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی اگر دونوں میں اس قدر یکسانیت ہے؟ الگ کرنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ تیاری اور تیاری کے نتیجے میں فاصلہ ہے، فصل ہے۔ ایک مرحلہ ہے تیاری کرنے کا اور دوسرا مرحلہ ہے اس تیاری کے مطابق عمل درآمد کا، تو دونوں پہلوؤں کو الگ الگ دو الگ صورتوں میں بیان کر کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک پیریڈ ختم ہو گیا، دوسرا پیریڈ شروع ہو رہا ہے، اور یہ فصل کے بغیر شاید مشکل ہو، ناممکن تو نہیں کہا جا سکتا لیکن مشکل ضرور کہا جائے گا۔ مولانا اصلاحی صاحب نے اسے اپنے لفظوں میں یوں بیان کر دیا ہے کہ ایک سورہ الٹیمیٹم کی سورہ ہے یا تیاری کی سورہ ہے اور دوسری سورہ الٹیمیٹم یا جنگ کی سورہ ہے، بات تو وہی ہوئی، دونوں میں فرق تو ہوا نہیں۔ اب یہ الٹیمیٹم ہی نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ جنگ بھی ہے، سورہ برات۔ اس ٹکڑے میں جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے، اس کو جاننے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اس سورہ میں 3 مضامین بیان ہوئے ہیں اور ان کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار و مشرکین کے جن قبیلوں نے معاہدے کیے تھے جنگ بندی کے، ان میں سے بعض قبیلوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی اور معاہدہ توڑ دیا۔ پریشانی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ معاہدے کا ایک فریق کفار تھے اور دوسرا فریق مسلمان۔ کفار نے عہد شکنی تو کر دی، لیکن کیا مسلمان بحیثیت مسلم عہد شکنی کر سکتے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے نبی، جب دو ہاتھ آپس میں ملے ہوئے تھے، سنیے ادھر دیکھیے، اور ایک ہاتھ خود الگ ہو گیا تو آپ چاہیں نہ چاہیں دوسرا ہاتھ آٹومیٹکلی الگ ہو گیا۔ معاہدے میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ دو فریق آپس میں ایک بات طے کرتے ہیں، جب ایک فریق نے وہ بات نہیں مانی یا اس کی خلاف ورزی کر دی، ان کا معاہدہ ٹوٹ گیا، تو آٹومیٹکلی اب آپ کا معاہدہ باقی نہیں رہے گا، رسی تو بھی سے ٹوٹ گئی نا۔ تو جب رسی انہوں نے توڑی تو الزام آپ کے اوپر نہیں آئے گا۔ آپ نے توڑا ہوتا تو الزام آپ کے اوپر ہوتا، لیکن توڑا ہے انہوں نے، اس لیے الزام آپ پر نہیں ہے۔ اب توڑنے والے نے جب توڑ لیا ہے تو آپ جوڑیں گے کیسے؟ بہتر یہ کہ آپ بھی اپنے گھر چلے جائیے۔ دھرنے پہ آپ دو آدمی بیٹھے ہیں اور جتنا مسئلہ ان کا ہے اس سے زیادہ آپ کا ہے، اور آپ ہی چلے گئے تو آپ کے سپورٹ میں جو آئے تھے ان کو بیٹھنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ اپنے گھر چلے جائیں۔ تو ایک پہلو تو یہ بیان ہوا ہے جو سورہ کے بالکل شروع میں ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی ہیں ان میں یہی پہلو ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب سے جنگ کا باقاعدہ حکم دے دیا گیا ہے کہ کفار اور مشرکین ہی نہیں، ان کی پشت پر ہیں جنہوں نے ان کو معاہدے کی خلاف ورزی پر ابھارا ہے، اب ان تک پہنچو، ان کو بھی مت چھوڑو۔ اور تیسرا حصہ جو ایک بڑا حصہ ہے اس میں منافقین کا تعاقب ہے، کیونکہ یہ منافقین کفار و مشرکین سے بھی ساز باز رکھتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے، اور ایسے لوگ زیادہ خطرناک ہیں جن کی الگ سے پہچان نہ ہو، تو اس لیے ان کی مکمل پہچان کروانا بہت ضروری ہے۔ بس سورہ ختم ہو گئی، کل اتنا ہی ہے۔ فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برأت ہے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا، جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا۔ ذرا سا اسلوب ملاحظہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا عبداللہ کہ اے نبی جن مشرکوں نے تم سے معاہدہ کیا تھا یا جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا تھا، چونکہ انہوں نے اپنے معاہدے کو توڑ دیا ہے اس لیے تم ان سے کہہ دو کہ اب تم سے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ باقاعدہ آسمان ہی سے یہ سرکولر جاری ہو گیا، اعلان آ گیا کہ اب اللہ اور اس کے رسول کا ان مشرکین سے جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا کوئی معاہدہ نہیں، ان سے اعلان برأت ہے۔ اور ڈائریکٹ آسمان سے سرکولر جاری ہو جانا یہ سخت قدم اٹھانے کے مترادف ہے، اور معاہدہ شکنی کرنے والوں کے لیے نفرت، شدید نفرت، بیزاری اور غضب کا اظہار بھی ہے۔ ڈائریکٹ بڑے صاحب آ جائیں اور چھوٹے صاحب سے کچھ کہنے کے بجائے براہ راست ان سے الجھنے والوں سے مخاطب ہو جائیں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ آسمان سے یا اوپر سے مداخلت کی جائے۔ یہ لہجہ غضب کا لہجہ ہوتا ہے، یہ اسلوب غصے کا اسلوب ہوتا ہے، یہ اسلوب نفرت اور بیزاری کا اسلوب ہوتا ہے۔ تو اس میں اصل خطاب تو اہل ایمان سے ہے، لیکن اہل ایمان سے جو خطاب ہے
وہ سنانا ہے مشرکین کو جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات کسی اور سے کہنی ہوتی ہے لیکن ان سے کہنے کے بجائے کسی اور سے کہہ دی جاتی ہے۔ جن سے کہا جاتا ہے ان سے کچھ زیادہ قریبی تعلق ہوتا ہے تاکہ انہی کے توسط سے ان تک پیغام پہنچ جائے۔ دھوپ ہو گئی ہے، اب تو چھت پہ بھی جا کر کے گرمی حاصل کی جا سکتی ہے نا، یہ 12 بجے تک چولہا جلانے کی کیا ضرورت، لکڑی جلانے کی کیا ضرورت، کوئلہ جلانے کی کیا ضرورت؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ آپ سے۔ سنانا کس کو ہے؟ آپ کے ابا کو یا آپ کی امی کو۔ اب احتراماً، یا وہ چونکہ سننے والے نہیں ہیں اس لیے ان سے نہیں کہا جا رہا، 2 وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محترم تو کوئی ہے نہیں کہ وہ احتراماً یہ بات کہے، لازماً غصے اور نفرت کی وجہ سے ایسا کہے گا، ایسا ہوتا ہے۔ تو پہلے تو خطاب اللہ کے رسول اور اہل ایمان سے ہے، لیکن جو بات کہنی تھی وہ کفار اور مشرکین کے تعلق سے، البتہ عمل درآمد چونکہ کرنا تھا مسلمانوں کو، اس لیے ان کو مخاطب بنا لیا گیا۔ دوسری بات، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر، یہ ڈائریکٹ اب کفار و مشرکین سے کہہ دی گئی ہے، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اے رسول اب جاؤ ان سے کہہ دو۔ جس طرح ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، ایسے ڈائریکٹ ان سے بھی کہہ دیا کہ چلو زمین میں 4 مہینہ، چلو پھرو زمین میں 4 مہینہ بس۔ یعنی اب عہد توڑ دینے کے بعد تم کو 4 مہینے کا چانس دیا جا رہا ہے۔ اس 4 مہینے تک تم سے کوئی جنگ نہیں چھیڑی جائے گی، لیکن جیسے ہی 4 مہینہ گزر جائے گا تمہارے خلاف تلواریں ننگی ہو جائیں گی۔ تو کیا چنا بھاڑ پھوڑ دے گا؟ یہ چند مسلمان کفار و مشرکین سے اگر ٹکرا جائیں گے تو کیا ان کا کچھ بگاڑ سکیں گے؟ وہ تو ان کو نوچ ناچ کے کنارے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، نوٹ کر لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو سکتے، اور یقین نہ ہو تو ماضی کے تجربات سامنے رکھ کے دیکھ لو۔ غزوہ بدر میں بھی تو تم زیادہ تھے، مسلمان کم، مگر کیا ہوا؟ غزوہ احد میں مسلمان ہی حاوی پڑے تھے، یہ تو محض ان میں سے بعض کی بے تدبیری کی وجہ سے صورتحال بدل گئی تھی، ورنہ وہ بھاری تھے۔ غزوہ احزاب میں بھی کیا ہوا تم دیکھ چکے ہو۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ماضی میں وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ انکم غیر معجز اللہ، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب کافروں کو رسوا کر کے چھوڑے گا۔ اسی لیے اب جب کافر وہ اقدام کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اب سمجھانے کے بجائے سیدھے سیدھے ان کو موقع دے دیا ہے کہ جتنا ننگا ہونا چاہتے ہیں ننگا ہو لیں۔ جن لوگوں نے ووٹ دے کر کرسی پہ بٹھایا تھا انہی کے خلاف محاذ چھڑا ہوا ہے نا، اور وہ ماننے کو تیار نہیں، لگتا اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے۔ معقول بات بھی سمجھ میں نہ آئے، ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا جائے، ہوا کے رخ کا بھی اندازہ نہ کیا جائے، تو رسوائی کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ ان معاہدہ توڑنے والوں کے سلسلے میں یہ بات طے کر چکا ہے۔ تو جیسے آج ہی سے کشتی شروع ہو جائے گی کیا؟ یہ حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے
تو کیا مسلمان جائیں گھر اور تلوار لے کے میدان میں نکل جائیں؟ کیا کریں؟ اس پہلو کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی کھول دیا، فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اللہ اور رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں تک یہ اعلان اور پیغام پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری ہے اور اس کا رسول بھی ان سے بری ہے۔ یعنی یہ پیغام تو اب آج ہی سے ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، لیکن اس پیغام کو ان تک پہنچانے کے لیے وقت دیا جا رہا ہے یوم حج اکبر کا۔ جستا جستا انفرادی طور سے یہ پیغام عام کرنا شروع کر دیا جائے، اور جب یوم حج اکبر آ جائے تو باقاعدہ اس عالمی اجتماع میں یہ اعلان ہو جائے کہ اب آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے سلسلے میں یہ پالیسی بنائی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ اعلان ہوگا کیسے؟ ہماری مسجد ہم آپ کو درس قرآن نہیں دینے دیں گے، کیسے دے لیں گے؟ ہماری مسجد ہم اعلان نہیں کرنے دیں گے، آپ کیسے اعلان کر لیں گے؟ نہیں ہوتا ایسا۔ بھائی ہم ذرا ایک اعلان کرنا چاہتے ہیں، نہیں اعلان نہیں کر سکتے آپ، تب کیا کریں گے آپ؟ یہ ذہن میں رہے کہ اب یہ وہ زمانہ آ گیا تھا جس زمانے میں حج پر کنٹرول کفار و مشرکین کا نہیں، مسلمانوں کا ہو گیا تھا۔ معلوم ہے نا؟ فتح مکہ تو بعد کی بات ہے۔ فتح مکہ سے پہلے حدیبیہ کی صلح میں جو یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اس سال واپس جاؤ، آئندہ آ کر کے کر سکتے ہو، تو پھر دوسرے سال تو لوگ عمرہ کرنے آئے نا، لیکن عمرہ حج اکبر ہے کہ حج اصغر؟ بولو، عمرہ حج اکبر ہے کہ حج اصغر؟ اب یہاں ایک حج ہے ایک عمرہ ہے، دونوں حج ہے، کون اکبر ہے کون اصغر؟ اصغر حج عمرہ عمرہ حج اصغر ہے، اور یہ حج جو ہے وہ حج اکبر ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ عمرہ میں تھوڑے سے کام ہوتے ہیں اور حج میں زیادہ کام ہوتے ہیں۔ عمرہ میں آپ احرام باندھیے میقات سے، سیدھے پہنچیے خانہ کعبہ، آپ کعبہ کا طواف کیجئے، جائیے صفا پر صفا اور مروہ کی سعی کر لیجئے، جائیے بال کٹوا لیجئے، حج اصغر ہو گیا، عمرہ ہو گیا۔ اور حج اکبر میں آپ جائیے پہلے عرفات، وہاں قیام کیجئے، پھر وہاں سے آپ آئیے مزدلفہ، وہاں قیام کیجئے، پھر وہاں سے جائیے مینا، وہاں قیام کیجئے، اس کے بعد پھر آپ وہ کنکری ماریے اور بال کٹوائیے، اور اس کے بعد پھر جائیے کعبہ اور وہاں جا کر کے حج افاضہ وہ طواف افاضہ یا طواف وداع کیجئے۔ اتنا کل کریں گے تب جا کے حج پورا ہوگا، تو اکبر تو وہی نہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ کے مقام پر کفار و مشرکین کی جو صلح ہوئی تھی، جو صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے، تو اس کے بعد 2 سال تک تو عمرہ کرنے کا موقع ملا معاہدے کی روح سے، اور تیسرے سال باقاعدہ حج کا وقت آنے والا تھا جب یہ اعلان ہوا ہے،
اور وہ حج ہوا بھی، مگر اس حج میں قیادت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے رسول نہیں آئے تھے۔ پتہ ہے نا سن 9 ہجری والا جو حج تھا اس میں حضرت ابو بکر ہی نہ قائد و سالار تھے، نہیں پتہ؟ ارے یہ بھی نہیں معلوم، عجیب بات ہے، یہ تو بڑی معروف سی بات ہے، اور بہت ایسی تاریخ ہے جس میں کوئی اختلاف بھی کسی کا نہیں، تو یہ کیوں نہیں معلوم؟ سن 9 ہجری میں جو حج ہوا تھا اس میں اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، حضرت ابو بکر کی قیادت میں حج ہوا تھا، اور اس کے بعد سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، جس کو حجۃ الوداع آپ کہتے ہیں، اور وہی ایک حج ہی کیا، چاہے حجۃ الوداع کہیں چاہے حجۃ النہایہ کہیں، دونوں ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلان تو ابھی سے شروع کر دیا جائے، لیکن جب حج کرنے آنا تو اب اس پورے علاقے پر کنٹرول تمہارا ہے، اس لیے تمہاری طرف سے اس کا اعلان ہونا چاہیے۔ آج حج کے موقع پر جو اعلان ہوتا ہے وہ جو میدان عرفات کے امام صاحب ہوتے ہیں انہی کی زبان سے اعلان ہوتا ہے، اور یہاں امام صاحب تھے حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر کی طرف سے اعلان ہوا۔ اس موقع پر جو اعلان ہوگا، ابھی کفار و مشرکین کو بھی حج پر آنے کی اجازت تھی، ممانعت نہیں تھی، تو فتح مکہ کے بعد نہ ان کو روکا گیا ہے، فتح مکہ تک ان کو آنے کی باقاعدہ اجازت تھی، تو دنیا کے سارے ملکوں سے لوگ آ رہے تھے۔ اس موقع پر جو اعلان ہوگا وہ اعلان پوری دنیا تک پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے اور یہ سلسلہ حج اکبر تک چلے، اور حج اکبر کے موقع پر واضح طور سے اس کا اعلان ہو جائے کہ اب اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں، یعنی اب ان کا ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ۔ اے عہد شکنوں، تم عہد توڑ چکے ہو، مجرم ہو چکے ہو، مجرم قرار دیے جا چکے، لیکن اگر اب بھی تم توبہ کر لو اور اپنے اس عہد کو پھر سے زندہ کر لو اور آئندہ کسی شرارت کا ارادہ مت کرنا، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ کارروائی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، کارروائی ابھی 4 مہینے کے بعد شروع ہوگی، تب تک اگر تم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن اگر تم نے اعراض کیا اور اس بات پر کان نہ دھرا تو پھر نوٹ کر لو کہ یہ 4 مہینے کی مدت جیسے ہی ختم ہوگی تمہارے خلاف ایکشن شروع ہو جائے گا، اور تم چاہو بھی تو اللہ اور اس کی پارٹی کو شکست نہیں دے سکتے۔ سمجھ رہے نا؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے نبی ان کافروں کو عذاب علیم کی بشارت دے دو۔ بشارت طنز ہے، عذاب علیم کی بشارت ہوتی ہے، لیکن یہ طنز ہے، بہت خوش ہے، بہت مگن ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا رزلٹ اچھا آنے والا ہے، کہہ دو ہاں ہاں بہت اچھا آئے گا، عذاب علیم ملے گا، عذاب علیم ملے گا، اتنی عمدہ مٹھائی کہاں ہوگی، گھبراؤ نہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے قبیلوں نے تو عہد شکنی نہیں کی تھی، جنہوں نے عہد شکنی کی ان کے ساتھ تو معاہدہ آٹومیٹکلی ختم ہو گیا، ان کے خلاف کارروائی میں کوئی حرج نہیں، لیکن جنہوں نے اب تک معاہدے کا پاس و لحاظ رکھا ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا،
اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کھول دیا، فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم عہدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم۔ البتہ وہ جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے اس عہد کو کچھ بھی نہیں توڑا، اس میں کوئی کمی نہیں کی، اب تک پاسداری کر رہے ہیں، اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی کا ساتھ دے کر تم کو تنگ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی، تو جتنے دنوں کے لیے ان سے معاہدہ ہے اتنے دنوں تک اس معاہدے کا پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ البتہ جب وہ مدت ختم ہو جائے تو اب یہ اعلان ہو جانا چاہیے کہ کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ مشرکین میں سے جن کو موقع ملا ہے معاہدہ توڑنے کا، انہوں نے معاہدہ توڑنے میں دیر نہیں کی ہے، چونکہ تم کو موقع نہیں ملا اس لیے تم دبائے بیٹھے ہو، جیسی موقع ملے گا تم بھی ویسے ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہارا خمیر ایک ہے۔ تو ہم اس کو نبھائیں گے کب تک؟ جب تک کا معاہدہ ہے، معاہدہ ختم کوئی ایگریمنٹ نیا نہیں ہوگا، بس صاف۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کو محبوب رکھتا ہے، یعنی وہ لوگ جو معاہدے کا پاس و لحاظ کرتے ہیں اور نہ کرنے پر اللہ کی پکڑ سے بچتے اور ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ اب اگر تمہارے دل میں واقعی اللہ کا خوف و تقوی پیدا ہو گیا ہے تو خالی معاہدے کی حد تک کہ زندگی کے تمام گوشوں میں اس تقوی کا مظاہرہ ہوگا، اور اگر اس تقوی کا مظاہرہ زندگی کے تمام گوشوں میں ہوگا تو تم کفر اور شرک پر باقی نہیں رہ جاؤ گے۔ اب ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4 مہینے کی مہلت کیوں، اور ان 4 مہینوں سے مراد کون سے 4 مہینے ہیں؟ یا یوں کہیے کہ اشہر حرم کی مہلت کیوں، اور اشہر حرم تک جنگ نہ کرنے میں کیا حکمت ہے؟ کچھ بتا سکتے ہیں؟ کچھ بتائیے، جلدی کیجیے۔ اچھا میں بتاتا ہوں، چھوڑیے۔ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے شرارتیں نہیں کی ہیں اب تک ان کو پرکھنے کا موقع مل جائے۔ اس اعلان کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ اب وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ 4 مہینے کے بعد جو جنگ شروع ہونے والی ہے اسلام اور کفر کے درمیان، تو کفر کی دنیا کے لوگ اس 4 مہینے کو کس اینگل سے اور کس انداز سے لیتے ہیں؟ آیا اسے یہ مہلت تصور کرتے ہیں یا اس موقع کو غنیمت جان کر مسلمانوں کے خلاف کوئی تیاری کرتے ہیں؟ ایک تو یہ معلوم ہو جائے۔ دوسرے، اعلان کے فوراً بعد میدان میں نکلنا آسان نہیں ہے۔ دیکھو سبوں نے حملہ کر دیا ہے لڑکوں پر، جلدی کرو بھاگو جاؤ، جلدی کرو۔ وہ لاٹھی ڈنڈا کٹا لیے ہے، تم جا کے کیا کرو گے؟ بولو۔ تو 4 مہینے کا وقت اس لیے دیا گیا کہ اس 4 مہینے کے اندر تم بھی اپنی تیاری کر لو کہ ان کے خلاف محاذ آرائی کے لیے تمہارے پاس کیا کیا ہونا چاہیے۔
اس تیاری کا موقع بھی مسلمانوں کو مل جائے۔ ایک تو اہل کفر و شرک کا اندیا معلوم ہو جائے، مستقبل کے لیے وہ کیا سوچ رہے ہیں یہ پتہ چل جائے، دوسرے مسلمانوں کو محاذ پر آنے سے پہلے تیاری کا موقع مل جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا حضرت ابو حذیفہ؟ تیسرا پہلو اس میں یہ ہے، وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں یہ اعلان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ حج اکبر میں اس کی عام منادی کرا دی جائے۔ تو اب بچا کتنا؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، 3 مہینہ بچا، اور 1 مہینہ اس کے بعد جو محرم والا ہے وہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے 1 مہینہ ہے۔ محترم مہینے کون ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب۔ تو رجب تو گیا، اب 3 مہینے بچے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اعلان اور ان مہینوں کے بیچ میں 1 مہینہ بنتا ہے شوال کا۔ شوال میں جنگ چھیڑ کر ذی قعدہ میں واپس لے لو گے، اور اس 1 مہینے میں آر پار کا فیصلہ ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب 1 ہی مہینے کے بعد تو محترم مہینے شروع ہونے والے ہیں، 3 محترم مہینے وہ اور 1 اس کو بھی ملا لیجئے تو 4 مہینے کا وقت مل جائے گا۔ اس کے بعد جو جنگ چھڑے گی وہ محترم مہینوں سے نکل کر ہوگی، تو یہ الزام بھی نہیں آئے گا کہ مسلمانوں نے محترم مہینوں کا بھی احترام نہیں ملحوظ رکھا۔ یہ 3 اسباب تھے جن کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ پھر فرمایا فَإِن سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ جب یہ 4 مہینے گزر جائیں محترم، 4 محترم مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو قتل کرو، جہاں پاؤ ان کی دھر پکڑ کرو، ان کو گرفتار کرو، ان کو گھیرو، اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر گھات لگا کر بیٹھو۔ تبھی تو RSS والے کہہ رہے ہیں کہ ان کا قرآن ایک طرف سے مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو جب یہ ہم کو پائیں گے نہیں چھوڑیں گے تو ہم ان کو آج پائے ہوئے ہیں کیوں چھوڑیں؟ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں؟ یہ تو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا آپ بتائیے کیوں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں؟ اچھا جی، یہ سارے مشرکین کے ساتھ کارروائی کا عمومی حکم نہیں ہے، یہ تو ان مشرکین کے سلسلے میں حکم ہے جنہوں نے خود ہی معاہدہ کیا، خود ہی توڑ دیا، اور اسلام اور مسلمانوں کو جہاں پاتے ہیں نقصان پہنچانے میں کسر نہیں اٹھا رکھتے، ان لوگوں کے لیے ہے، یہ عام مشرکین کے لیے تو ہے نہیں۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم RSS کے گنڈوں کے لیے بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو وہ کر رہے تھے، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا، ورنہ اس میں کہاں ہے کہ عام مشرکین کے بارے میں یہی حکم اللہ تعالیٰ۔ پیچھے تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ ہے، جنہوں نے اپنے معاہدے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، جنہوں نے تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا، ان کے ساتھ ان کی مدت تک نباہ کرو۔ اور انڈیا میں ہمارا معاہدہ تو ہے،
کانسٹیٹیوشن کو ہم نے بھی مانا ہے، انہوں نے بھی مانا ہے۔ اب جب تک امبیڈکر کا بنایا ہوا دستور رہے گا تب تک ہم تم کو نہیں کاٹیں گے، تو معاہدہ ہے۔ پھر کیوں تو تم کیوں بہت زیادہ اتاولے ہو رہے ہو؟ اتاولے ہو گئے، ٹھیک ہے، آج تم کو موقع ملا ہے، لنگی کھول کے نہ چلو، کل ہمیں موقع ملے گا تو ہم بھی تمہاری گردن ناپیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یہ گنجائش رکھی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اگر وہ توبہ کر لیں، کس سے توبہ کر لیں؟ یعنی اب پھر سے وہ معاہدہ کر لیں اور طے کر لیں کہ معاہدہ نہیں توڑیں گے، تو کیا نماز پڑھنا شروع کر دیں گے؟ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں گے؟ ایسے بولو نا کہ تابو یہاں اپنے عہد شکنی سے توبہ کے معنی میں نہیں ہے، یہ شرک سے توبہ کے معنی میں ہے، کیونکہ آگے کے الفاظ اسی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ سنیے، ان مشرکین سے اب لڑنا ہے اس وقت تک جب تک یہ شرک سے توبہ نہ کر لیں۔ شرک سے توبہ کر لیں، اور شرک سے توبہ کی علامت کے طور پر نماز کا اہتمام شروع کر دے، زکوٰۃ دینا شروع کر دے، تب ان کا راستہ چھوڑنا۔ دوسرے لفظوں میں جب تک مسلمان نہ ہو جائے تب تک ان کی دھوتی کے پیچھے لگے رہنا، مسلمان ہونے کے بعد ہی ان کا پیچھے چھوڑنا۔ کیوں بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف اسلام کی بنیاد پر مسلمانوں کے ساتھ دشمنی سادھی ہے۔ تو جب بنیاد اسلام ہے دشمنی کے لیے، تو دشمن تو تم نے بنایا، ہم نے بنایا نہیں۔ اب ہماری تمہاری دوستی اسی وقت ہو سکتی ہے جب یا تو ہم اسلام چھوڑ کر تمہارے شرک میں چلے جائیں، یا تم شرک چھوڑ کر ہمارے اسلام میں چلے، اور راستہ کیا بنتا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں تو باوجود کہ اسلام اور مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے اور کئی جنگوں میں کفر کی طرف سے لڑ کر بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ آخر خالد ابن ولید نے کیا کیا تھا؟ پچھلی جنگوں میں مسلمانوں کا کم نقصان کیا تھا، جانی نقصان، مگر توبہ کر لی، ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ معافی نہیں کیا بلکہ انہوں نے معافی کے ثبوت کے طور پر نماز و زکوٰۃ کا اہتمام بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اہل اسلام کی طرف سے جنگیں بھی لڑیں، اور اتنی جنگیں لڑیں کہ جنگوں میں فتح اور کامیابی کا صحرا انہی کے سر جانے لگا۔ اب چلیے ٹھیک ہے، یہ بات تو ہو گئی، مگر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشرک شرک پر قائم رہتے ہوئے آپ سے پناہ مانگے کہ صاحب ہم اسلام تو نہیں لاتے، لیکن آپ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینے کی مہلت دے دیجئے، پناہ دے دیجئے، ہم کو موقع فراہم کر دیجئے کہ ہم آپ کی دعوت اسلام پر غور کر سکیں۔ سمجھ میں آئے گا تو قبول کر لیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر ہم آپ کے مقابلے میں ہوں گے، آپ کو جو کرنا ہوگا کیجئے گا۔ لیکن ابھی تک ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ اسلام ابھرا ہے، بہت جلد ٹوٹ جائے گا اس کا زور، یہ ایک بلبلہ ہے جو پانی کے ایک بوند پر ٹوٹ جائے گا، اس لیے ہم نے کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام زیرو سے ہیرو ہوتا جا رہا ہے، اور جو ہیرو تھے وہ زیرو ہوتے جا رہے ہیں۔ فیکٹرز کیا ہے؟ تھوڑا سا سوچنے کا موقع تو دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے
مزید اسلام پر غور و فکر کرنے کے لیے فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دے دو۔ یہ غور و فکر کرنے والی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا، آگے فرمایا حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے وہ ان تک پہنچ جائے۔ اب اس میں 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ لگ سکتا ہے غور و فکر کرنے کے لیے، اور ایک راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ آنے کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے، غور و فکر کرنا ہوتا ہے۔ وہ وقت اگر وہ مانگ رہے ہیں تو ان کو وہ وقت دے دو، اور وہ بھی خوف کے سائے میں غور کرنے کا موقع نہیں۔ عبد الرحمن، خوف کے سائے میں غور و فکر نہیں، یہ نہیں پولیس والے پکڑ کے لے کے چلے گئے اور اس کے بعد ان سے بیان لے رہے ہیں اپنی کسٹڈی میں۔ کوئی سے صحیح بیان آئے گا؟ 20 لاٹھی مارا، بول 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 کہہ دے میں نے کیا ہے، یہ کون سا بیان؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے مت بلواؤ، ایسے بلواؤ گے تو کہہ دے کہ ہاں مسلمان ہو گئے، لا الہ الا محمد رسول اللہ، ایسے مت بلواؤ۔ اگر وہ پناہ چاہتے ہیں تو ان کو پناہ دو، اتنا موقع فراہم کرو کہ کلام الہی سن سکیں، اس پر غور کر سکیں، اور اس سننے اور غور کرنے کے لیے تمہارا دباؤ اور پریشر نہیں ہونا چاہیے، ان کو ان کے مأمن میں پہنچا دو جہاں وہ امن کے ساتھ، بغیر کسی اندیشے کے، بغیر کسی خوف کے غور کر سکتے ہوں، وہاں پہنچا دو۔ اگر وہ پاکستان سے کہیں ہم کو انڈیا میں پہنچا دو، انڈیا میں بھی بنگلور میں پہنچا دو، تو بنگلور میں پہنچاؤ تاکہ RSS کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے غور کر سکیں۔ خوف کے سائے میں غور کرنا اور صحیح نتیجے تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا، ان کے مأمن میں پہنچاؤ جہاں وہ امن اور سکون کے ساتھ رہ سکیں، وہاں ان کو غور کرنے کا موقع فراہم کرو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ان کو صرف پناہ ہی نہیں دینا ہے، وہاں پہنچانا ہے جہاں خوف ان پر بالکل نہ ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی نہیں جانتے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ابھی تک تو یہ کفار و مشرکین کے لیڈروں کے نعرے پر نعرہ لگاتے رہے، بس بولو جے شری رام، جے شری رام، جے شری رام، سوچا ہی نہیں انہوں نے۔ اب ان کو سوچنے کا موقع دو۔ یہ احمق لوگ ہیں، جاننے والے نہیں، نہ جاننے والے لوگ ہیں۔ یہ نعروں کے پیچھے دوڑنے والے اور دوسروں کی عقل سے سوچنے والے تھے۔ اب اگر اپنی عقل کا استعمال کرنے کی مہلت چاہتے ہیں تو موقع فراہم کرو۔ اب ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیوں، آخر کیا وجہ ہے کہ مشرکین کے خلاف اتنا سخت موقف اختیار کرنے کا حکم دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ اور پھر کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیسے مشرکوں کے لیے اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس کوئی عہد ہو سکتا ہے؟ کیسے عہد ہو سکتا ہے؟ اس کو کہہ کر کے پھر تھوڑا روک دیا، سوائے ان لوگوں کے جن سے تو اب تمہارا معاہدہ ہوا ہے مسجد حرام کے پاس۔ مسجد حرام کے پاس جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا تھا صلح کا، ان سے تو تم معاہدہ باقی رکھو گے اس وقت تک جب تک وہ خود عہد شکنی نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو عہد شکنی نہیں کرتے، لیکن ان کو فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، تو
فاستقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جو تمہارے لیے سیدھے رہیں تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو۔ اللہ تعالیٰ سیدھے رہنے والوں اور عہد کو توڑنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ بیچ میں ایک تبصرہ کر دیا، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ کہہ کر بیچ میں چھوڑ دیا۔ ان لوگوں کو کہ جو استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، شرپسندی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی اور مشرکوں کے لیے اللہ کے پاس یا اللہ کے رسول کے پاس کیسے عہد ہو سکتا ہے؟ پھر اسی کو دہرایا، کیسے یہ عہد باقی رہ سکتا ہے؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے بارے میں نہ وہ عل کا خیال رکھیں گے نہ ذمہ کا۔ عل ولایہ سے ہے جس کے معنی قرابت کے ہیں، اور ذمہ کے معنی عہد۔ یعنی اگر ان کو موقع مل جائے تمہارے خلاف کارروائی کا تو نہ یہ دیکھیں گے کہ تم قرابت دار ہو، نہ یہ دیکھیں گے کہ تم سے کوئی معاہدہ ہے۔ نہیں دیکھا سہیل کو ان کے باپ نے باقاعدہ زنجیروں میں جکڑ دیا تھا، اور صلح حدیبیہ کے وقت وہ بیچارہ زنجیروں ہتھکڑیوں کے ساتھ گھسٹتا ہوا پہنچا تھا۔ تم نے نہیں دیکھا کہ عثمان غنی کو ان کے گھر کے لوگوں نے چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دے دے کر کے ان کو ستایا تھا؟ کہاں عل کا پاس و لحاظ رکھا؟ بلال حبشی غلام تھے، غلام کی دیکھ ریکھ کرنا اور اس کو ہر طرح کے آزار سے بچانا آقا کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن کیا آقا نے لونڈوں اور غنڈوں کو ان کے پیر میں رسی باندھ کر تھما نہیں دیا تھا کہ لے جاؤ گھسیٹو؟ وہ بھی مکہ کے پتھریلے علاقوں میں جہاں گوشت چھل چھل سے گئے تھے۔ نہیں معلوم سمیہ کے ساتھ کیا کیا؟ نہیں معلوم عمار اور یاسر کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا؟ تو اگر یہ موقع پا جائیں گے تو تمہارے بارے میں نہ قرابت کا خیال رکھیں گے اور نہ کسی عہد کا خیال رکھیں گے، بلکہ یہ تمہارے خلاف سخت ترین اقدام کریں گے۔ پھر ایسے لوگوں سے بتاؤ کیسے کوئی معاہدہ باقی رہ سکتا ہے؟ یہ اپنے باتوں سے اپنے منہوں سے تم کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کرتے۔ جی صاحب بالکل، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور دل میں ان کے زہر بھرا ہوا ہے۔ ہم مالٹاری ڈگری کالج میں ایک سیمینار تھا، اسلام ایوم ہندو دھرم میں اہنسا کے عنوان پر، جو یو پی کا RSS کا یا BJP کا پروکتا تھا، وہ ہم لوگوں کا میزبان تھا۔ کھلانے پلانے رکھنے میں وہ میٹھی باتیں، ایسی گفتگو کی لگ رہا تھا جیسے وہ سیوا کر کے اپنے آتما کو بہت زیادہ سکون دینا چاہتا ہے۔ لیکن ہم لوگ تو ایک دن کے بعد چلے آئے، دوسرے دن معلوم ہوا کہ اسی نے سینکڑوں زہر اگلنے والوں کی پوری کھیپ وہاں بلا لی تھی۔ ڈاکٹر پرمہنس چوبے نے مجھ کو فون کیا کہ بھئی آج تو ہم بڑی پریشانی میں ہیں، کل آپ لوگ جو پیپر پڑھ کے گئے ہیں اس کے خلاف آج پورا ایک ٹولہ بلا لیا گیا ہے غنڈہ گردی کرنے کے لیے، آپ لوگ آئیے جواب دیجیے۔ ہم نے کہا اب تو ہم نکل آئے، اب کہاں پہنچتے؟ یہ حال ہے۔ منہ سے تو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دل میں ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ واکثرون فاسقون، اور ان میں سے بیشتر عہد شکن ہیں، ان میں سے بیشتر عہد شکن ہیں۔ یہ جب موقع ملے گا عہد توڑ دیں گے، جب تک موقع نہیں ملا ہے تب تک عہد نہیں توڑا، لیکن جیسے ہی موقع ملے گا چھٹک کے باہر ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ کیسے کوئی عہد ہو سکتا ہے اللہ یا اس کے رسول کا؟
یہ اللہ تعالیٰ نے علت بتائی کہ ان سے اب عہد باقی نہ رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ اشترو بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیت کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اشترا مبادلہ کے معنی میں بھی آتا ہے، کیونکہ مبادلہ میں ایک چیز دی جاتی ہے ایک چیز لی جاتی ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات دے دی اور اس کے مقابلے میں تھوڑی سی قیمت لے لی، یعنی ان کو کچھ پیسے مل جائیں، تھوڑی سی مراعات مل جائیں، عہدہ اور کرسی مل جائے، بیوی مل جائے، تو یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہنستے ہو، مختار عباس نقوی کیا ہے؟ ایک تو مہرار مل گئی ہے بس۔ شاہنواز کیا ہے؟ ایک پری مل گئی ہے۔ یہ ایک دو نہیں، بس ان کے گھر میں ایک موتی گرا دیا گیا ہے اور ان سے سارا کام لیا جا رہا ہے۔ بتائیے کہ اسلام جیسی قیمتی چیز اور اس کے نتیجے میں آنے والی وہ جنت جہاں وہ حوریں ملیں گی جن کے دوپٹے کا ایک پلو زمین پہ آ جائے تو یہ کل جتنی دوشیدہ ہے کل بے ہوش ہو جائیں، ان کے مقابلے میں ثمن قلیل نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ بولو۔ فصدوا عن سبیلی، چنانچہ وہ اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے وہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں، جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں بہت برا کرتے رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے، اپنے حق میں۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمۃ واولئک هم المعتدون، یہ وہ بدماش ہیں کہ کسی مومن کے سلسلے میں نہ قرابت کا لحاظ رکھیں گے اور نہ عہد کا لحاظ رکھیں گے۔ یہ آپ ہی لوگوں کی بات نہیں ہے، اس قماش کے لوگ کسی بھی مومن کے سلسلے میں، چاہے وہ ایمان کے اعتبار سے بہت کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو بھی معاملنچی کا نشانہ بنایا جاتا ہے جن بیچاروں کو شاید جمعہ پڑھنے کی بھی نوبت نہ آتی ہو، موقع نہ ملتا ہو، مگر ہیں مومن یا مسلم نام ہے تو بس ان کے خلاف ہوں گے۔ جی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے۔ یہ تو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، ان کو جب بھی موقع ملے گا حد سے تجاوز کریں گے، جرم ہو چاہے نہ ہو، لیکن جرم بنا کر اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اولئک ہم اعداؤکم واعداء اللہ، یہ اللہ کے اور تمہارے دشمن ہیں، ہاں اگر یہ توبہ کر لیں کس سے؟ شرک سے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے لگیں، یعنی کفر چھوڑ کر شرک چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے، چاہے وہ تمہارے خاندان کے ہوں اور چاہے حبشہ کے رہنے والے ہوں، چاہے فارس سے آئے ہوئے سلمان ہوں اور چاہے روم سے آئے ہوئے صہیب ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ تمہارے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں تو تمہارے چچا کے بیٹے ہونے کے باوجود تمہارے دشمن۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم آیتیں کھول کھول کر ان کے لیے بیان کرتے ہیں جو جاننا چاہیں، جو نہیں جاننا چاہتے بھینس کے آگے بین بجاوے بھینس کھڑی پگرائے، کیا فائدہ؟ تو جو جاننا چاہتے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، جو جاننا نہیں چاہتے ان کو بتا کے کیا کرے گا۔ یہ بہت باقاعدہ چیپٹر تو نہیں ہے مگر رکنے کی گنجائش ہے، سنجر پور اسٹیشن ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔